شادی، وہ بھی اس 5 سال کی بچی سے؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا یا زیادہ چڑھ گئی ہے؟ اب اسے زید کی دماغی حالت پر شک ہو رہا تھا. پھر وہ میری بھانجی ہے. بھانجی اور ماموں کا کیسا نکاح؟ وہ اسے ایک اور قابل اعتراض پوائنٹ یاد کر آ گیا تھا. سگی بھانجی نہیں ہے وہ تیری، تو لے پالک ماموں ہے اس کا. تم دونوں کے نکاح میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. زید تو جیسے سیریس ہو چکا تھا. ڈیڈ کبھی نہیں مانیں گے. انہیں بتا بھی کون رہے؟ زید نے ڈیولش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے جواب دیا. تو کیسر اپنے آگے کے بال نوچنے کی حالت میں پہنچا. 5 سال کی بچی ہے وہ، میں بوڑھا ہو جاؤں گا اس کا انتظار کرتے کرتے. بیچارہ اپنا سر پکڑے بولا. تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ تو اس کا بڑے ہونے کا انتظار کرنا؟ آرام سے دوسری شادی کر لینا. کون سا وہ تجھے روک سکتی ہے؟ زید ہر صورت اس کا نکاح کرا کر رہے گا، یہ سمجھ گیا تھا وہ. ویلکم ٹو اوور چینل نوویز بائی حسن کنول. کیسے ہو لسنر آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ لوگ صحیح ہوگے، تو ٹھیک ہوگے، مزے میں ہوگے. تو ناول تھوڑا سا لیٹ ہو گیا کیونکہ میں شادی میں بیزی تھی، میں ریکارڈ نہیں کر کے دے پائی تھی. تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ 2 جگنو ناول کی. ایک ہفتے بعد وہ اپنے دوست سے ملا. پارٹی زور و شور سے چل رہی تھی. وہ دونوں کلب میں جمع تھے، دونوں ہی ڈرنک کر رہے تھے. جب ایک لڑکی کی خوبصورت آنکھیں دیکھ کر زید بے ساختہ بولا، کتنی خوبصورت آنکھیں ہیں یار اس لڑکی کی. زید کی توجہ دلاتے ہی اس نے بھی نگاہ اٹھا کر سامنے کی جانب دیکھا. اسے وہ آنکھیں خوبصورت نہ لگی، بالکل بھی نہیں. تو انہیں خوبصورت کہتا ہے؟ وہ خاصا استہزائی انداز میں کہہ رہا تھا. اتنی پیاری تو ہیں، بڑی بڑی نشیلی نشیلی سی. زید تعریفوں کے پل باندھنے لگا. مجھے تو سونی سونی لگ رہی ہیں، اس نے منہ بسور کر کہا. تو آج کچھ زیادہ ہی آنکھوں کی گہرائیوں میں نہیں اتر رہا؟ زید چاہ کر بھی نہیں روک سکا تھا خود کو اسے ٹوکنے سے، جبکہ مقابل اس کے ٹوکنے کو مکمل اگنور کر ڈرنک کا ایک گھونٹ منہ میں بھر گیا تھا. ارے ہاں، تم تو مجھے بتایا ہی نہیں. میں نے سنا ہے کہ تیری بہن مل گئی ہے. زید نے یاد آنے پر اچانک ہی ٹاپک چھیڑا تھا. بالکل ٹھیک سنا ہے، مگر وہ بیمار ہے. ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ذہنی طور پر تو بالکل بھی نہیں. کیسر خاصا افسردگی سے گویا ہوا تھا اپنی بہن کا ذکر کرتے وقت. او اللہ انہیں صحت دے. ویسے اچانک اتنے سالوں بعد وہ واپس کیسے آ گئیں؟ زید ڈرنک کا گلاس ٹیبل پر رکھ کر بڑے تجسس سے پوچھ رہا تھا. خود نہیں آئی، ان کی بیٹی لے کر آئی ہے. او تو بیٹھے بٹھائے ماموں بھی بن چکا ہے، اور نہ صرف ماموں بلکہ جائیداد کے حصے دار بھی آ گئے. زید نہ صرف اس کا دوست تھا بلکہ اس کا وکیل بھی تھا. کوئی حصے دار نہیں ہے میری جان. آپ ہی کی ذہنی حالت ایسی نہیں ہے کہ وہ حصے دار بن سکیں. اور وہ بچی، اسے تو ڈیڈ نے قبول ہی نہیں کیا. وہ اسے یتیم خانے بھیج چکے ہیں. کیسر خاصا لاپرواہی سے جواب دے رہا تھا، جبکہ زید نے کچھ سوچتے ہوئے اپنی تھوڑی کھجائی. مانا تیری آپی کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ بچی، وہ حصے دار بن سکتی ہے. وہ تیرے باپ کی سگی نواسی ہے، جبکہ تو صرف لے پالک. تیرا قانوناً و شرعاً اس کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں بنتا جب تک وہ ماں بیٹی زندہ ہیں. چل بہن کا تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ذہنی طور پر بیمار ہے، مگر وہ بچی، اگر تیرا باپ کل کو مر جاتا ہے تو بھی وہ تیرے لیے خطرہ ہے. اور اگر نہیں مرتا اور محبت جاگ جاتی ہے اپنی نواسی کے لیے تو بھی تیرے لیے جان لیوا ہے. دونوں صورتوں میں تیرا تو نقصان ہی نقصان ہے. کیسر اس کی بات خاصا سنجیدگی سے سن رہا تھا. تو خواہ مخواہ ٹینشن لے رہا ہے. وہ بچی آلریڈی یتیم خانے بھیجی جا چکی ہے، اور اس کا باپ و چاچا دادی جیل میں پڑے. تو شاید جانتا نہیں ہے میرے ڈیڈ کو. ایک بار فیصلہ کر لیں تو پھر وہ کسی کی نہیں سنتے اور نہ ہی اپنا فیصلہ بدلتے ہیں. سو ریلیکس، نارمل انداز میں کہتے ہوئے اس نے پھر ایک ڈرنک کا گھونٹ بھرا. وہ خاصا پر اعتماد تھا کہ اس کا باپ دوبارہ کبھی اس بچی کی جانب دیکھے گا تک نہیں. تو بھی شاید نہیں جانتا خون کی کشش کیا چیز ہوتی ہے. ابھی وہ بس غصہ ہے. جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا نا تو سب سے پہلے انہیں اپنی نواسی ہی یاد آئے گی. اور اگر ایسا ہو گیا تو سوچ لے، تیرا پتہ تو بالکل صاف. ڈیڈ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں. انہوں نے کبھی مجھ میں اور آپ میں فرق نہیں کیا. وہ حسین لڑکا مطمئن لہجے میں گویا ہوا. محبت اور جائیداد میں بڑا فرق ہوتا ہے. اگر وہ کل کو اللہ نہ کرے مر گئے تو تجھے 1 روپیہ نہیں ملے گا اس لڑکی کی موجودگی میں. اس بات کو سمجھ. تو کیا چاہتا ہے میں کیا کروں؟ اس بچی کو مار دوں یا اس سے شادی کر لوں؟ کیسر نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈرنک کا گلاس ٹیبل پر پٹکنے والے انداز میں رکھ کر نہایت جھنجھلا کر پوچھا تھا. ظاہر سی باتیں، مارنے کا سجیشن تو نہیں دینے والا میں تجھے. شادی کرنا بیسٹ رہے گا. زید اتنے نارمل انداز میں یہ بات بول رہا تھا کہ جیسے آج کے موسم کی بات کر رہا ہو، جبکہ مقابل اسے 1-2 لمحوں کے لیے لاجواب ہو کر دیکھنے لگا. شادی، وہ بھی اس 5 سال کی بچی سے؟ تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے یا زیادہ چڑھ گئی ہے؟ اب اسے زید کی دماغی حالت پر شک ہو رہا تھا. پھر وہ میری بھانجی ہے. بھانجی اور ماموں کا کیسا نکاح؟ وہ اسے ایک اور قابل اعتراض پوائنٹ یاد کر آ گیا تھا. سگی بھانجی نہیں ہے وہ تیری، تو لے پالک ماموں ہے اس کا. تم دونوں کے نکاح میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے. زید تو جیسے سیریس ہو چکا تھا. ڈیڈ کبھی نہیں مانیں گے. انہیں بتا بھی کون رہے؟ زید نے ڈیولش مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے جواب دیا. تو کیسر اپنے آگے کے بال نوچنے کی حالت میں پہنچا. 5 سال کی بچی ہے وہ، میں بوڑھا ہو جاؤں گا اس کا انتظار کرتے کرتے. بیچارہ اپنا سر پکڑے بولا. تو میں کون سا کہہ رہا ہوں کہ تو اس کے بڑے ہونے کا انتظار کرنا؟ آرام سے دوسری شادی کر لینا. کون سا وہ تجھے روک سکتی ہے؟ زید ہر صورت اس کا نکاح کرا کر رہے گا، یہ سمجھ گیا تھا وہ. میں چیٹر نہیں ہوں. وہ سیاہ آنکھوں والا نوجوان فوراً ہی اکڑ کر بولا تھا. ابے جا، اس کے سامنے یہ شرافت کا لبادہ اوڑھ جو تجھے جانتا نہ ہو. 3 لڑکیوں سے ایک ساتھ چیٹنگ تو میں کرتا ہوں نا. زید نے فوراً ہی اس حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا جس پر
پر وہ بے اختیار ہنس دیا، جیسے کوئی چوری پکڑے جانے پر ہنس دیتا ہے۔ چل ٹھیک ہے، اگر میں ایک وقت تیری بات مان لوں اور اس 5 سال کی بچی سے شادی کر بھی لوں تو ہمارا نکاح کیسے ہوگا؟ ولی کی رضامندی سے۔ اور کیسے؟ جیسے 2 منٹ میں میگی تیار ہوتی ہے ویسے ہی اس کے دماغ میں ایک خرافاتی آئیڈیا تیار تھا نکاح کے بعد۔ پھر اس بچی کا کیا؟ زید کو اب جا کے محسوس ہوا تھا کہ وہ تھوڑا تھوڑا راضی ہوا ہے۔ تیری بیوی ہوگی اور کیا، ویسے بھی اسے تھوڑی پتہ چلے گا نکاح کا، اور نہ ہی ہم اسے بتائیں گے، اوپر سے وہ انگوٹھا چھاپ ہوگی، پڑھنا لکھنا تھوڑی آتا ہوگا اسے، کون سے یتیم خانے میں رہ کر اس نے کلیکٹر بن جانا ہے۔ کل کو اگر اپنے نانا کے مرنے کے بعد وہ جائیداد کے لیے آتی بھی ہے تو اسے آرام سے نکاح نامہ دکھا کر اپنے گھر کے ایک کونے میں بٹھا سکتا ہے۔ ہاں لیکن اس کے بالغ ہو جانے تک ہمیں اس کا خیال رکھنا ہوگا، کیونکہ آج کل یتیم خانوں کا بہت برا حال ہے۔ لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں ہوٹلوں میں، پارٹیوں میں، سیاسی لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ ان کی جسمانی اعضا تک نکال کر بیچے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کل ہی نیوز میں سنا ہے میں نے، اس طرح کے یتیم بچوں کو پر گھنٹے پر ہوٹل کے کمرے میں بھیج رہے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ بہت برا حال ہے یار، اور جن سے یہاں کام نہیں لے رہے انہیں باہر ملک میں بیچ کر لے رہے ہیں۔ زید تو لاپرواہی سے بتا رہا تھا، مگر سامنے بیٹھے شخص کا نہ جانے کیوں دل بھاری۔ تو بے فکر ہو جا، تیرا وکیل ہونے کے ناطے میں سب سنبھال لوں گا، بس تو 3 بار قبول ہے کہنے کی زحمت کر لینا۔ زید ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر لینے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ آخر کار زید اسے منانے میں کامیاب ہو ہی گیا تھا۔ ساری جائیداد کا مالک کیسر صرف تبھی رہ سکتا تھا جب وہ نایاب سے شادی کر لے، عبد الرحمن یوسف کی جائیداد کی اصل وارث سے۔ ان کا پلان یہی تھا کہ ولی کی مدد سے نکاح کریں گے اور اس کے بعد واپس گھر آ کے آرام سے رہیں گے جیسے رہ رہے تھے، اور نایاب کو یتیم خانے میں ہی رہنے دیں گے۔ یہ نکاح صرف فیوچر میں آنے والی مشکلات سے بچنے کے لیے کیا جا رہا تھا، تاکہ جائیداد کا کوئی حصہ دار نہ پیدا ہو سکے۔ کل کو اپنے نانا کے مرنے کے بعد وہ جاہل و یتیم خانے میں رہنے والی لڑکی اگر آ کر اپنے حصے کی جائیداد کی ڈیمانڈ کرے گی بھی تو کیسر کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ دنیا میں صرف 4 ہی لوگ جانتے تھے کہ کیسر لیپالک ہے، ایک وہ خود، دوسرے اس کے والد عبد الرحمن یوسف، تیسرا زید اور چوتھی اشال۔ اس کے علاوہ اس متعلق کسی کو علم نہیں تھا۔ اگلا سین نکاح کے بعد وہ دونوں پولیس اسٹیشن سے نکل کر اب گاڑی میں بیٹھ رہے تھے۔ نکاح مبارک ہو میری جان۔ زید گاڑی میں بیٹھتے ہی حسین لڑکے کی جانب دیکھ مسکرا کر بولا، ہاں خیر مبارک۔ وہ ایک گہری سانس ہوا میں خارج کرتے بے دلی سے گویا ہوا۔ اسے کوئی خوشی نہیں تھی۔ چل اب اسی خوشی میں مجھے بریانی کھلا دے۔ یو نو آئی ایم بریانی لور، زید خاصا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تجھے چڑھ رہی ہوگی، خوشیاں مجھے نہیں ہیں، اس لیے میں تو گھر جا رہا ہوں، تو بھی گھر جا اور سو۔ مقابل بیزاری سے بول کر اب ونڈو سے باہر کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اسے زید کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی الجھن تھی۔ تو ہے ہی صدا کا کنجوس، لیکن کم از کم آج کنجوسی نہ دکھا، نایاب بھابھی کی خاطر ہی تھوڑا دل برا کر لے۔ وہ دوست تھی کیا جو بھابھی کے نام پر نہ چھیڑے؟ اسے بھی ایک مزیدار موضوع مل گیا تھا۔ اسے زید کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی الجھن تھی۔ تو ہے ہی صدا کا کنجوس، لیکن اب کم از کم آج کنجوسی نہ دکھا، نایاب بھابھی کی خاطر ہی تھوڑا دل برا کر لے۔ وہ دوست تھی کیا جو بھابھی کے نام پر نہ چھیڑے؟ اسے بھی ایک مزیدار موضوع مل گیا تھا، جبکہ اس کے کہتے ہی مقابل نے فوراً ہی اس کی جانب گھور کر دیکھا۔ بھابھی 5 سال کی بچی ہے وہ، کیسر تیزی سے جل کر بولا۔ تو یہ تو اچھا ہے نا، کل کو جب سب کی بیویاں بوڑھی ہو جائیں گی تو تیری بیوی واحد خوبصورت اور جوان ہوگی۔ وہ ایک آنکھ ونک کرتے زج کر رہا تھا۔ ویسے کراچی میں کتنی بسیں چلتی ہیں؟ کیسر نے اچانک ہی بڑی سنجیدگی سے سوال کیا۔ بہت ساری، مقابل کنفیوز ہو کر جواب دیتے ہوئے۔ تو ان میں سے ایک کے نیچے آ کے مر کیوں نہیں جاتا؟ وہ کم عمر لڑکا دانت پیستے ہوئے کہتا۔ واپس ونڈو کی جانب مڑ گیا تھا۔ جل کیوں رہا ہے؟ تجھے کون سا اسے پالنا ہے؟ زندگی میں تیرا کبھی اس ننھی بھابھی سے ٹکراؤ نہیں ہوگا، تو بے فکر رہ۔ زید ابھی بھی بہت باز نہیں آ رہا تھا ننھی بھابھی کہہ کر، یقیناً اس نے مقابل کی مزید تپائی تھی۔ ننھی بھابھی، میں چاہوں بھی نہ بھولنا تو بھی تو مجھے بھولنے نہیں دے گا کمینے، وہ جذبز ہو کر بولا۔ تو مقابل نے اپنے ہونٹوں پر 2 انگلیاں بند کر کے زب لگانے والے انداز میں دکھائیں۔ لیکن قیمت ہوگی اس کی رٹائی سے کہتے ہی کیسر نے اسے ترچھی نگاہ سے گھورا۔ کتنی؟ ایک آئی برو چکا کر۔ زیادہ نہیں، بس یہی کوئی 1-2 کروڑ۔ زید نے اتنی بڑی ڈیمانڈ اتنے نارمل انداز میں رکھی جیسے اس سے بریانی کی ایک پلیٹ مانگ رہا ہو۔ 1-2 کروڑ تیرے باپ نے بھی دیکھے ہیں کبھی؟ کیسر فوراً ہی برہم ہو کر بول پڑا تھا۔ نہیں دیکھے، سچ کہہ رہا ہوں نہیں دیکھے، تبھی تو اپنی نسل کو دکھانے کے چکر میں تجھ سے مانگ رہا ہوں۔ تو دوست ہے میرا، میرے آنے والی نسل پر احسان کر، 1-2 کروڑ کا چیک کاٹ کر دے دے، میرے آنے والے بچے دعائیں دیں گے تجھے۔ زید کا ڈھٹائی میں کوئی مقابلہ نہیں، یہ بات کیسر کیسے بھول گیا؟ وہ تو بغیرتوں کی طرح مانگنا شروع ہو چکا تھا۔ اس نے گہری ٹھنڈی آہ بھری۔ اور وہ کون تھا جو 2 دن پہلے تک بڑے دعوے کر رہا تھا کہ سب کچھ صرف میری دوستی کی خاطر کر رہے؟ وہ بالی عمر کا نوجوان کسی تفتیشی افسران کی طرح آنکھیں سکیڑ کر مقابل کو اسی کے کہے جملے یاد دلا رہا تھا۔ بھائی پیٹ کسی کا سگا نہیں ہوتا، اس نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا۔ تو مقابل مسکرا دیا۔ تو ایسے مجھے دیکھ رہا ہے جیسے میں نے تیری کڈنی مانگ لی ہے؟ ابے یار 2 کروڑ کی تو بات ہے، دے دے، ویسے بھی اپنے لیے تھوڑی مانگ رہا ہوں، تیرے ہی آنے والے بھتیجے کے اچھے فیوچر کے لیے مانگ رہا ہوں۔ زید تو ایسے ظاہر کر رہا تھا کہ اگر کیسر اسے
اسے پیسے دیتا ہے بھی ہے تو اس کی ذات پہ کوئی احسان نہیں کرے گا، الٹا اپنے آنے والے بھتیجا بھتیجی کے فیوچر کو ہی سیکیور کرے گا۔ یقین مان میں دیتا تجھے۔ کیسر کا اپنی پیشانی مسلتے ہوئے سنجیدگی سے کہنا تھا کہ زید کی آنکھیں چمکی۔ مگر وہ کیا ہے نا، میں بہت خوددار ہوں اور مجھے یقین ہے میرے آنے والے بھتیجا بھتیجی مجھ پر ہی جائیں گے۔ وہ کبھی پسند نہیں کریں گے کوئی ان پر احسان کرے، وہ خود کما کے کھانا پسند کریں گے، اور میں ان کی خودداری کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، اس لیے سوری۔ اگر مقابل تیز تھا تو شاید وہ بھول گیا تھا سامنے بیٹھا بھی کیسر عبد الرحمن ہے۔ وہ نہایت مخلصانہ انداز میں گویا ہوا تھا، جیسے بڑی فکر ہو اس کی آنے والی نسل کی عزت نفس کی۔ وہ کیسر عبد الرحمن تھا، اسے باتیں گھما کر اپنے حق میں کر لینا بخوبی آتا تھا۔ اوئے زیادہ ہوشیار مت بن، زید فوراً ہی بول اٹھا تھا، اپنی شرافت بھول، اور جو تو بن رہے ہیں نا اس کا کیا ہلکے ہو جا بیٹا۔ یہاں میرا باپ مجھے ایک البم بنانے کے لیے 50 لاکھ دینے کے تیار نہیں، اور تو بیٹھ کر مجھ سے 2 کروڑ کی ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ 2 کروڑ جوتے دے سکتا ہوں میں تجھے، چاہیے؟ کیسر بھی فوراً ہی دو بدو بولا تھا۔ جوتے کے لفظ پر خاصا زور دیا تھا اس نے، جس پر مقابل کڑوا سا منہ بنا کر بولا، یہ تو میرا کھڑوس باپ بھی دے دے گا، وہ بھی بنا مانگے۔ اور پھر دونوں ہی ہنسنے لگے۔ ان کا ہنسی مذاق چل ہی رہا تھا کہ گاڑی رکی، زید کا گھر آ گیا تھا۔ چل کل ملتے ہیں، اور میری بریانی تجھ پر ادھار ہے، یاد رکھنا۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ کر گاڑی سے اتر گیا۔ وہ یوسف مینشن میں کم ہی رہا کرتا تھا، اس کا اپنا ایک اپارٹمنٹ تھا اور وہ زیادہ تر وہیں وقت گزاری کرتا۔ اسے اپنے والد کے ساتھ رہنا اتنا خاص پسند نہیں تھا، اور عبد الرحمن صاحب بھی کہاں پاکستان میں رہا کرتے تھے جو اسے ٹائم دے سکیں۔ وہ دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے کافی فاصلہ رکھتے تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیسر کے خواب تھے، وہ سنگر بننا چاہتا تھا، اس کی آواز بہت سریلی اور خوبصورت تھی، جبکہ عبد الرحمن صاحب نے اسے گود ہی اس لیے لیا تھا تاکہ وہ ان کا آگے چل کر بزنس سنبھالے، ان کا ہاتھ بٹائے، ان کے کاروبار کو دیکھے جو ملک اور بیرون ملک پھیلا ہوا ہے۔ عبد الرحمن صاحب پاکستان میں ہوتے تو اسے ضرور ڈنر پر بلایا کرتے، اسے ڈنر میں گزارے ہوئے 2-3 گھنٹے بھی اس کے لیے جیسے پہاڑ کی مانند ہوتے تھے۔ وہ اکثر بور ہو جاتا تھا یا باپ بیٹے کی بحث ہو جاتی، جس کے بعد دونوں ہی ایک دوسرے سے مہینوں تک بات نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ لائٹ آن کرتا ہوا اپارٹمنٹ میں داخل ہوا، نہایت خوبصورت اور ویل فرنش اپارٹمنٹ۔ وہ بڑے سے لاؤنج سے ہوتا ہوا ڈائریکٹ سیڑھیوں کی جانب پڑ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے شرٹ اتاری اور سامنے رکھے صوفے پر بے دلی سے پھینک دی، پھر وہ ٹاول لے کر نہانے چلا گیا تھا۔ 5 منٹ بعد بالوں کو ٹاول سے ڈرائی کرتے ہوئے جب وہ باہر نکلا تو تھکن کے سبب آنکھیں جھکتی ہوئی معلوم ہوئی، لیکن وہ سو نہیں سکتا تھا، اسے اپنے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنا تھے ابھی، ورنہ یقیناً اس کے والد تک پروفیسر نے شکایت پہنچانے میں دیر نہیں لگانی تھی۔ گرے کلر کا لوز سا شرٹ پینٹ جو گھٹنوں سے بھی اونچی تھی پہن کر اب وہ اپنا بیگ لے کر اسائنمنٹ کرنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ کام کرنے میں مگن تھا کہ اچانک ہی ذہن میں زید کے کہے الفاظ گھومنے لگے۔ آج کل یتیم خانوں کا بہت برا حال ہے، لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں، ہوٹلوں میں، پارٹیوں میں، سیاسی لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ ان کے جسمانی اعضاء تک نکال کر بیچے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کل ہی نیوز میں سنا ہے میں نے، اس طرح کے یتیم بچوں کو پر گھنٹے پر ہوٹل کے کمرے میں بھیج رہے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ بہت برا حال ہے یار، اور جن سے یہاں کام نہیں لے رہے انہیں باہر ملک میں بھیج کر لے رہے ہیں نایاب۔ وہ چھوٹی سی 5 سالہ لڑکی اب اس کی بیوی تھی، چاہے وجہ کچھ بھی ہو، وہ اسے یتیم خانے میں درندوں کے سپرد کیسے کر سکتا تھا سکون سے؟ اچانک اس کا ضمیر اسے تنگ کرنے لگا، جھنجھوڑنے لگا، پریشان کرنے لگا۔ وہ اتنا جھٹکتا لیکن پھر بار بار خیال آ جاتا۔ وہ بیچارہ پریشان ہو کر آخرکار اسائنمنٹ بند کرنے پر مجبور ہوا۔ یہ کیا ہو گیا مجھے اچانک، میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ وہ اب جیسے خود سے ہی بیزار تھا اور خود سے ہی پریشان، کہاں جائے، کس سے کہے؟ یہ کون سا عجیب احساس تھا جو دل میں جنم لے رہا تھا؟ کیوں ہو رہا تھا یہ؟ نکاح تو کیا ہی اس لیے گیا تھا کہ وہ یتیم خانے میں رہتی رہے اور اسے کبھی اس کے حقوق کا پتہ ہی نہ چلے، وہ کبھی وراثت میں اپنے حق کی ڈیمانڈ ہی نہ کر سکے، وہ جاہل رہے، یتیم خانے میں پڑی رہے، اور کبھی اگر بالفرض وہ آ بھی جاتی ہے اپنا حق مانگنے تو وہ اس کے شوہر ہونے کے ناطے اسے ایک کمرے کے کونے میں بند کر دے۔ مگر اب کیوں دل نہیں مان رہا تھا اسے یتیم خانے میں چھوڑ کر رکھنے پر؟ ابھی 2 گھنٹے پہلے تک تو سب صحیح تھا، پھر یہ اچانک کیوں اس کا ذہن بدل رہا تھا؟ کیوں وہ اس لڑکی کے لیے پریشان ہو رہا تھا؟ وہ نہیں جانتا، مگر دنیا جانتی ہے کہ نکاح کے 2 بول کتنے طاقتور ہوتے ہیں۔ وہ اب سارے خیالات کو جھٹک کر لائٹس آف کر کے سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ آج کل یتیم خانوں کا بہت برا حال ہے، لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں، ہوٹلوں میں، پارٹیوں میں، سیاسی لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ ان کے جسمانی اعضاء تک نکال کر بیچے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کل ہی نیوز میں سنا ہے میں نے، اس طرح کے یتیم بچوں کو پر گھنٹے پر ہوٹل کے کمرے میں بھیج رہے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ بہت برا حال ہے یار، اور جن سے یہاں کام نہیں لے رہے انہیں باہر ملک میں بیچ کر لے رہے ہیں۔ زید کے الفاظ پھر اس کے کانوں میں گونجنے لگے، اب کہ وہ اوندا منہ ہو کر لیٹ گیا، تکیے کو دونوں سائڈ سے کان کے اوپر پکڑ کر رکھ لیا تاکہ آواز نہ آئے۔ میں کیا کروں؟ اگر وہ یتیم خانے میں ہے، میں نے اسے تھوڑی ڈالا ہے، ڈیڈ نے ڈالا ہے۔ وہ جیسے خود کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کتنا معصوم ہے اس معاملے میں، تاکہ اس کا دماغ چلنا بند کرے اور وہ سکون سے سو سکے۔ آج کل یتیم خانوں کا بہت برا حال ہے، لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں، ہوٹلوں میں، پارٹیوں میں، سیاسی لوگوں کے پاس، حتیٰ کہ ان کے جسمانی اعضاء تک نکال کر بیچے جا رہے ہیں۔ پتہ ہے کل ہی نیوز میں سنا ہے میں نے، اس طرح کے یتیم بچوں کو پر گھنٹے پر ہوٹل کے کمروں میں بھیج رہے ہیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ بہت برا حال ہے یار، اور جن سے یہاں کام نہیں لے رہے انہیں باہر ملک میں بیچ کر لے رہے ہیں۔ اس نے آنکھیں بند کی، کچھ منٹ تک تو سب صحیح رہا، اور پھر اچانک وہ خوش ہونے لگا کہ چلو اس کے ذہن میں اب نایاب نے
نایاب کے متعلق سوچنا بند کیا اور پھر اس خیال پر وہ ہنس دیا کہ پھر ابھی وہ کیا سوچ رہے۔ اب اس نے جھنجھلا کر اٹھتے ہوئے پاس رکھی ہینڈ فری اٹھائی اور کان میں لگا لی۔ اس کے بعد میوزک آن کیا اور دوبارہ لیٹ گیا، مگر وہ نادان نہیں جانتا تھا ضمیر کی آواز کو روکنے کا آج تک کوئی آلہ بنا ہی نہیں ہے۔ اس کا ذہن پھر بھی گھوم پھر کر نایاب پر چلا جاتا۔ آخر کار وہ تھک ہار کر اٹھا، اپنی کبرڈ میں سے ایک وائٹ ٹی شرٹ نکالی۔ اوروں کے دلہا جاتے ہوں گے اپنی دلہن کو لینے لاکھوں کی شیروانی پہن کر، خوب بالوں کو جیل سے سجائے، بن ٹھن کر پوری بارات کے ساتھ، مگر وہ اپنی 5 سالہ دلہن کو لینے گرے رنگ کے چھوٹے سے شارٹ پینٹ اور ڈھیلی ڈھالی وائٹ ٹی شرٹ میں بغیر بالوں کو بنانے کی زحمت کیے چل دیا تھا۔ ویسے تو وہ بہت سیلف کانشیس تھا، کبھی بھی 1 گھنٹے سے 1 منٹ کم بھی آئینے کے سامنے تیار ہوئے بغیر باہر نہیں نکلتا تھا، لیکن آج اس نے آئینے میں اپنا جائزہ لینے کے لیے ایک لمحہ وقت ضائع نہیں کیا تھا۔ وہ بس پھرتی سے کمرے سے نکل گیا، اپنے ہاتھوں سے ہی بالوں کو سیٹ کرتا۔ چابی دو۔ اس کے ڈرائیور سے چابی مانگتے ہی ڈرائیور نے اسے الجھ کر دیکھا۔ ان آنکھوں میں الجھن سے کہیں زیادہ احتجاج تھا، اور کیوں کرنا ہوتا؟ عبدالرحمن صاحب کی جانب سے سخت آرڈر تھا کہ رات کے وقت اسے ڈرائیونگ نہ کرنے دی جائے، کیونکہ وہ بہت خطرناک گاڑی چلاتا تھا۔ میں نے کہا چابی دو۔ ڈرائیور اس سے عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن اس کے باوجود بجا لے، اس بندے کے لہجے میں ذرا بھی تمیز کا عنصر اور دور دور تک حکیمانہ انداز میں کہتا وہ اپنا چڑچڑا پن ظاہر کر رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تو تھا، سدا کا چڑچڑا، دنیا جہاں کا بیزار، مگر بڑے ماسٹر الاؤ نہیں کرتے۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا تھا، جس پر وہ جذبز ہو کر اس کے قریب آیا اور خود ہی اس کے ہاتھ سے چابی چھین لی۔ اور اگر میری گاڑی لے جانے والی بات ماسٹر کے کان تک پہنچی تو سوچ لینا میں تمہارا کیا انجام کروں گا۔ دھمکی آمیز لہجے میں کہتا وہ گاڑی کا ڈور کھول گیا تھا، اور صرف 2 لمحے بعد ہی اس کی گاڑی دھواں اڑا کر جاتی ہوئی نظر آئی۔ اگلا سین، اس وقت وہ یتیم خانے میں بیٹھا ہوا تھا، سامنے وہاں کے انچارج کھڑے تھے۔ سر، آپ چاہیں تو نایاب کو ابھی لے جا سکتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو علم ہے کہ آپ ماموں ہیں اس کے، لیکن آپ کو یہ فارم فل کرنا ہوگا، یہ فارمیلٹی ضروری ہے۔ انچارج نہایت ہی لچکدار انداز میں گویا ہوا تھا، اس کے آگے پیپرز رکھتے ہوئے پین دو۔ اس نے خاصا بیزاریت سے انچارج کی جانب دیکھتے حکیمانہ انداز میں کہا۔ انچارج نے فوراً ہی اپنے سینے پہ لگی پاکٹ میں سے پین نکال کر اس کی جانب بڑھایا، وہ بھی دونوں ہاتھ پین کے نیچے لگا کر جیسے کسی بادشاہ کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس نے خاصا مغرور انداز میں وہ پین پکڑا اور فارم فل اپ کرنا شروع کیا۔ واقعی فارم تو فل کرنا آسان تھا، لیکن جب فارم فل میں کالم آیا کہ آپ بچی کے کون لگتے ہیں تو اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ رکا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا لکھے، شوہر لکھے گا تو دنیا کو پتہ چل جائے گا، یہاں تک کہ انچارج بھی شاید اسے پھر عجیب نگاہوں سے دیکھے، اور اگر ماموں لکھتے ہیں تو اپنا رشتہ خراب کرے گا۔ وہ بیچارہ عجیب ہی الجھن میں پھنس گیا تھا۔ کچھ ثانیوں تک وہ پین کے پچھلے حصے کو اپنے بالوں میں رگڑتا رہا، کیا لکھوں؟ اور پھر ذہن میں جیسے ایک آئیڈیا آیا، ایچ، فقط ایک لفظ الفابیٹ لکھ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ انچارج جو مسلسل اس کے فارم پر نظر ٹکائے ہوئے تھا، وہ اسے ایچ لکھتا دیکھ تھوڑا سا الجھا، مگر پوچھنے کی ہمت نہ کی، بھلا کس میں جرأت تھی عبدالرحمن کے اکلوتے بیٹے سے سوال کرنے کی؟ فارم فل اپ کرنے کے بعد اس نے پین بند کر کے سامنے بڑھا دیا تھا۔ انچارج نے فوراً ہی اس کے ہاتھ سے لیا اور ایک بار پڑھا۔ پڑھ تو وہ پہلے ہی چکا تھا، اب تو بس نظر ثانی کر رہا تھا۔ اگر آپ نے چیک کر لیا ہو تو کیا اب آپ نایاب کو لے کر آئیں گے؟ اس نے کھڑے ہو کر ایک ہاتھ شارٹ پینٹ کی پاکٹ میں ڈالتے دنیا جہاں کی بیزاریت لہجے میں سموئے نہایت کوفت کے عالم میں پوچھا، اوکے سر۔ انچارج فوراً ہی فارم کو اپنے صندوق میں رکھ کر جو خاصا بوسیدہ نظر آ رہا تھا پھرتی سے آفس سے نکل گیا۔ وہ اب واپس سیٹ پر بیٹھ کر فرصت سے پورے آفس کا جائزہ لے رہا تھا۔ کمرے میں چاروں دیواروں پر لائٹ نیلے رنگ کا کلر ہوا تھا جو جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا نظر آ رہا تھا، نیچے سیم کی تہ نظر آ رہی تھی جس کے سبب دیوار کی مٹی ابھری ہوئی تھی۔ آ جاؤ یار، مجھے سونا بھی ہے گھر جا کے۔ اس کی گہری سی آنکھیں اب بند ہونے لگی تھیں انتظار کرتے کرتے، جبکہ صرف 5 منٹ گزرے تھے۔ وہ جمائی لیتے وقت منہ پر ہاتھ رکھ دروازے کی جانب دیکھتے ہوئے بڑبڑایا، پھر دروازہ کھلنے پر اب فوراً ہی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے انچارج کو نہیں دیکھا، اس نے انچارج کی گود میں اس کے سینے سے لگی ایک بچی کو دیکھا جو سو رہی تھی۔ کچھ تھا جو چبھ رہا تھا آنکھوں میں، کیا وہ نہیں سمجھ پایا؟ مجھے دو۔ فوراً ہی آگے بڑھ کر 1 لمحے کی دیری کے اس لٹل فیری کو اپنی گود میں لیا۔ اب نایاب اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی، زندگی میں پہلی بار اس نے کسی بچی کو اس طرح گود میں لیا تھا۔ یہ ایک نیا احساس تھا اور انوکھا بھی، کیونکہ وہ بچی کوئی غیر نہیں تھی، اس کی بیوی تھی۔ سر، آپ کوئی فنڈ وغیرہ نہیں دینا چاہیں گے؟ وہ نایاب کو لے کر باہر کی جانب بڑھنے لگا تو پیچھے سے انچارج تیزی سے یاد دہانی کرانے والے انداز اور لچکدار لہجے میں بولا، فنڈز؟ جہاں تک مجھے یاد ہے 2 ہفتے پہلے ہی میرے ڈیڈ نے 50 لاکھ کا چیک دیا تھا آپ کو، اتنے تو پورے یتیم خانے کا نقشہ تبدیل ہو جانا چاہیے تھا، مگر لگتا ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے یتیم خانے پر توجہ دینے کے لیے۔ ایسے میں اب میں مزید اپنے پیسے دے کر کیوں آپ کے بینک اکاؤنٹ پر بوجھ ڈالوں؟ وہ بہت سادہ سے لہجے میں مقابل کو بھگو کر جوتا مار کر آگے بڑھ گیا تھا۔ نایاب، اس نے گاڑی کی فرنٹ پیسنجر سیٹ کا ڈور کھول کر نایاب کو بٹھایا، پھر سیٹ بیلٹ باندھی۔ وہ سو رہی تھی، اسی لیے اس کی گردن نیچے کی جانب لڑک گئی۔ یہ دیکھتے ہی مقابل نے فوراً ہی اس کا ننھا سا سر واپس سیٹ سے آہستگی سے ٹکایا، مگر نیند میں اسے ہلکی سی کھانسی آئی اور دوبارہ اس کی گردن نیچے کی جانب لڑکنے لگی۔ اوف، ایسے تو اس کی گردن میں درد ہو جائے گا۔ اس نے سیٹ بیلٹ کھول کر اسے واپس گود میں لیا۔ زندگی میں یہ پہلی بار تھا جب وہ ایک بچی کو گود میں لے کر
گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، پورے راستے اس ننھی سی بچی کا چہرہ اس کے سینے سے لگا رہا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کی گود میں نایاب کو دیکھ ڈرائیور کی آنکھیں حیرت سے پھیلی۔ اگر اس بارے میں ڈیڈ کو خبر ہوئی تو تمہارے گاؤں بھی جلد ہی موت کی خبر پہنچے گی۔ وہ کھلی دھمکی دیتا، چابی ان کی جانب اچھال کر اپارٹمنٹ کی جانب بڑھا۔ وہ ڈائریکٹ اسے اپنے کمرے کی جانب لا رہا تھا جب ذہن میں اعتراض ابھرا کہ کیا وہ اس بچی کو اپنے کمرے میں سلائے گا۔ اس خیال کے آنے پر وہ سوچ میں پڑا اور اس کے چلتے قدم رکے۔ لیکن اگر اکیلے میں یہ ڈر گئی تو نہیں، بہت چھوٹی سی ہے یہ، میں اسے اکیلے نہیں سونے دے سکتا، اور پھر کمرہ شیئر کرنے میں برائی کیا ہے؟ بیوی ہے میری، خود سے ہی الجھ کر خود کو ہی دلیل دیتا۔ وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھل گیا، اپنے کمرے میں لا کر اسے آہستگی اور نرمی سے بیڈ پر لٹایا، پھر خود کچھ لمحے اسے یوں ہی تکتا رہا، یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ وہ ننھی سی بچی اس کی بیوی ہے اور وہ اسے پلان کے خلاف جا کر بغیر کسی وجہ کے اپنے ساتھ یتیم خانے سے لے آیا ہے۔ پھر آہستگی سے اس کی چھوٹی ننھی سی سفید پیشانی پر جھک کر اپنی پیشانی اس سے لگائی۔ سوری، میں کبھی یہ سب نہیں کرتا، اگر تم اچانک نہ آتی، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیسر زیر لب آہستگی سے سرگوشی کر رہا تھا، نیاب کی گرم سانسیں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ پھر اپنا سر اٹھایا اور سیدھا ہو کر بیٹھا۔ یہ میں کیا کرتا پھر رہا ہوں؟ آواز میں کوف تھی، فرسٹریشن تھی، مگر صرف خود سے۔ اپنی انگلیوں کو بالوں میں الجھاتا وہ خود سے ہی پوچھ رہا تھا، پھر اپنی ٹی شرٹ اتار کر صوفے کی جانب اچھال کر پھینکتا وہ اسی کے برابر میں ذرا فاصلے پر لیٹ گیا۔ گڈ نائٹ جگنو، لائٹ بند کرنے سے پہلے یہ آخری آواز تھی جو کمرے میں گونجی۔